أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، میں نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم اپنے بندوں تک بہت اہم پیغام کو پہنچا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہ حق کو باطل کے ساتھ شامل نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو. تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے 40 سال زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے کردار کا نمونہ پیش کیا. اور اس زمانے جاہلیت میں کہ جہاں بات بات پر جھگڑا ہوا کرتا تھا، جہاں بات بات پر جنگ ہوا کرتی تھی، تھے تو انسان مگر صفت حیوانوں جیسی تھی، مگر ایسوں کے درمیان میں رسول اللہ نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ اس کردار کا اثر ان کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے پیغمبر کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا. لہٰذا جو سماج اور جو معاشرہ جس میں پیغمبر زندگی گزار رہے تھے، اگر اس سماج اور معاشرے میں کہ جس میں پیغمبر کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جا رہا تھا، اگر پیغمبر ان سے یہ کہتے کہ دیکھو تم لات کی عبادت کرتے ہو، عزیٰ کی عبادت کرتے ہو، حبل کی پرستش کرتے ہو، ٹھیک ہے کبھی کبھی ہمارے بھی خدا کو سجدہ کر لیا کرو، تو عزیزو اگر کم سے کم وہ عقیدتاً نہ صحیح اخلاقاً ہی یا تو وہ سجدہ کر لیتے یا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اگر پیغمبر نے ایسا کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی زیادہ اختلاف نہ ہوتا، پھر اختلاف نہ ہوتا، لوگ پیغمبر کے مخالف نہ ہوتے، لوگ پیغمبر کے دشمن نہ بنتے. اگر پیغمبر نے ایسا کیا ہوتا تو کہ تم جس کو مانتے ہو اس کو بھی مانو اور ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی مانو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
لہذا آج ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے بھائی یہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ایسی محبت کسی لائق نہیں ہے اور نہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ شامل نہ کرو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہذا پیغمبر اگر ایسا کرتے تو نہ دشواریاں ہوتی، نہ تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑتا پیغمبر کو، نہ پیغمبر پر کوڑا پھینکا جاتا، نہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، نہ پیغمبر کو جادوگر کہا جاتا، نہ پیغمبر کو شاعر کہا جاتا، نہ پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا۔ پیغمبر کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا اگر پیغمبر یہ کہتے کہ تم مجھے حاجی کہو اور میں تمہیں حاجی کہوں۔ توجہ کریں، یہ محاورہ ہے نا کہ تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہوں، لہذا کچھ اختلاف نہ ہوتا، زیادہ اگر ہوتا بھی تو اتنا زیادہ اختلاف نہ ہوتا، لیکن پیغمبر نے ایک آواز بلند کی، قرآن کی آیت ایک طرف اور دوسری طرف پیغمبر کی آواز، دونوں آواز کو ملا لیجئے، لہذا یہ صاف کر دیا ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لیے کہ دیکھو تم دو رخ ہو کر کے کبھی نہ چلنا، اگر اپنے راستے کو معین کرنا تو ایک رخ ہو کر کے راستے کو چلنا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ یہ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اگر پیغمبر نے ایسا کیا ہوتا تو کچھ زیادہ اختلاف نہ ہوتا، مگر پیغمبر نے جب آواز بلند کی زمانہ جاہلیت میں تو آواز ہی یہ بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پا جاؤ گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی پیغمبر نے جب اس آواز کو بلند کیا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، تو پیغمبر کو پتا تھا کہ مجھے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب پیغمبر کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ تفلحو کی آواز کو بلند کیا۔ کیوں؟ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان، میری جو تکلیف ہے، جو مجھے اذیت دی جائے گی، جو مجھے ستایا جائے گا، اسے تو میں سہ جاؤں گا، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، لہذا میں ساری اذیتوں کو برداشت کر لوں گا، ساری تکلیفوں کا سامنا کر لوں گا، کانٹوں پر چل لوں گا، ہر تانوں کو سن لوں گا، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ گمراہ ہو جائے یا گمراہ رہ جائے، میں تو ان بندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لہذا میں نے یہ آواز بلند کی۔ کیا آواز بلند کی پیغمبر نے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیئے محمد پیغمبر نے ایسے سماج اور معاشرے میں، پیغمبر چاہتے تو پیغمبر کے لیے یہ بڑا آسان تھا، بنا بنایا ماحول تھا، اسے بنائے رکھتے، کیوں زبردستی کا اختلاف پیغمبر کر رہے ہیں؟ کیوں زبردستی کا جھگڑا مول لے رہے ہیں؟ کیوں زبردستی کی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں؟ پیغمبر چاہتے خاموشی سے زندگی بسر کرتے، پیغمبر کو تو لوگ امین اور صادق مان ہی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اسی سماج میں جہاں پیغمبر کی اتنی عزت تھی، جہاں پیغمبر کا اتنا احترام تھا، مگر آواز بلند کی، یعنی اپنے مشن کا آغاز کیا پیغمبر نے لا الہ الا اللہ تفلحو کے ذریعے، یعنی یہ پہلی ضرب تھی زمانہ جاہلیت میں کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو۔ لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر صاف صاف اس سماج اور معاشرے سے یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ تم لات کا انکار کرو، منات کا انکار کرو، عزا کا انکار کرو، ہبل کا انکار کرو، جتنے بت ہیں، جتنے اصنام ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ان سب کا پہلے انکار کرو۔ اس لیے کہ لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ پہلے انکار کرو، پھر اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا پیغمبر نے خیال نہیں کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، میرا احترام ویسے رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا۔ دیکھیے عزیزو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں دور حاضر کو بھی سامنے رکھیے آپ، کہ دور حاضر میں بھی آج کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، پیغمبر نے کبھی کسی کو خوش نہیں کرنا چاہا۔ پیغمبر نے ہمیشہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خدا کو خوش کرنا چاہا، ورنہ پیغمبر کی ذاتی دشمنی تو کسی سے نہ تھی۔ پیغمبر کی ذاتی لڑائی کسی سے تھی نہیں تھی، پیغمبر کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر نے جب بات اللہ کی آئی تو ساری دشمنی پیغمبر کے گلے میں آ گئی، پیغمبر کے سر آ گئی۔ وہیں سے تو سلسلہ شروع ہوا پیغمبر کو ستانے کا اور تکلیف دینے کا۔ تو یہ پیغمبر نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے کیا ہے، اپنے اللہ کے لیے کیا۔ پیغمبر کو کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ میں بندوں کو بھی خوش رکھوں اور اللہ کو بھی خوش رکھوں۔ بندہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہو جائے، مگر اللہ میرا خوش ہو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے آج کے سماج میں؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر بندہ خوش رہے۔ آج تو یہی ہو رہا ہے نا، جس کے پاس منصب ہے، دولت ہے، اسی کی واہواہی ہے، کتنا بھی جھوٹا ہو، کتنا بھی مکار ہو، کتنا بھی غلیظ ہو، سارے عیب اس کے ڈھک جاتے ہیں، سارے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کیا کہنا، صاحب بہت بہترین آدمی ہے، بڑے اچھے آدمی، جانتے سب ہیں کہ یہ کیسے آدمی ہے، لیکن سماج میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے بہترین آدمی، بڑے نیک آدمی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو۔ دیکھیے، عیب کو اگر ہے تو عیب کو چھپائیے، مگر جہاں حق اور نہ حق کی بات ہے تو وہاں حق کو چھپائیے نا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپانا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجئے، جو واقعاً مخلص ہیں، جو واقعاً ایماندار ہیں، جو واقعاً اخلاص والے ہیں، جو واقعاً نیک نیتی سے رضائے رب کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے خدمتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ان کا کیا حال ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی فاقوں پہ گزر رہی ہے، لیکن جنہوں نے صرف نام ہی اپنا روشن کیا، نام ہی اپنا کمایا، کام صرف دکھایا، کیا نہیں، آج سماج میں ان کی واہواہی ہے، آج سماج میں ان کو جاننے والا ہر کوئی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ آیت قرآنی ہمارے سماج کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جس سماج میں لوگ اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرنے لگے ہیں، اللہ کا خوف رہ ہی نہیں گیا۔ اگر خوف خدا ہوتا تو آج سماج اور معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ لہذا آج ہمارے سماج میں کیا ہو گیا؟ اللہ سے زیادہ ڈر بندوں کا ہو گیا۔ گناہ، مثال دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جب بھی کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہوں یا میں ہوں، اگر میں کوئی گناہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میری نظر میں کیا رہتا ہے، میں کیا سوچتا ہوں اس وقت، میری فکر کیا ہوتی ہے، میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہوں تو میری نظر میں یہ ہے کہ مجھے مولانا صاحب نہ دیکھ لیں،
مجھے کوئی جان پہچان والا یہ گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ مولانا صاحب اگر گناہ کر رہے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی پہچاننے والا نہ دیکھ لے، اس شہر میں سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، کہیں چلتے پھرتے کوئی پہچاننے والا جاننے والا مومن مجھے نہ دیکھ لے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہمارے ذہن میں صرف لوگ ہیں، رشتہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، پہچان والے ہیں، پڑوسی ہیں۔ جس کا ڈر ہونا چاہیے اس کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ گناہ کرتے وقت آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں نا، اور ڈرتے کس سے ہیں؟ عجیب سی یہ بیوقوفی والی بات ہے یا نہیں؟ ذرا سوچیے آپ جو میں کہہ رہا ہوں۔ نافرمانی اس کی کر رہے ہیں اور ڈر کس سے رہے ہیں؟ بندے سے۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا اس سے چاہیے کہ جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم معصیت میں مبتلا ہیں تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزا اور سزا دینے والا وہ ہے جس کے دائرہ اختیار میں نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہوگا آپ کی مدد نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا جب خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے گا سماج اور معاشرے کے، تو سماج اور معاشرہ خود بخود بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ ہمیں زور اس بات پر دینا چاہیے، ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنی فکروں کو بدلنا چاہیے کہ ہماری یہ کیسی سوچ ہو گئی ہے، ہماری یہ کیسی فکر ہو گئی ہے۔ نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں، ڈرتے بندے سے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے اسے ناراض کر دیتے ہیں۔ یہی ہے نا سب، آج پورا ماحول یہی ہے، ہر جگہ کا یہی ماحول ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو۔ میں یہی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کل سے لے کر کے آج تک۔ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو۔ حق جہاں ہوگا وہاں باطل نہیں آ سکتا۔ لہذا اور کیا ہے؟ کہا حق کو چھپاؤ بھی نہ، حق کو چھپاؤ بھی نہ، جو حق ہے اسے بیان کرو اگر تم جانتے ہو۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ اگر پیغمبر نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نہ، ہے نا؟ یہ مولا کائنات نے گہوارے میں رہ کر کے کلہ اجدر کو چیرا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، جانتے ہو تو بیان کرو، چھپاؤ نہ۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے حق کو چھپا رکھا ہے، جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے۔ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ مسلمان ہو کر کے قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسے قرآن کو مانتا ہے کہ قرآن کی ہی نہیں مانتا؟ توجہ کریں آپ، قرآن کو تو مانتا ہے مگر قرآن کی نہیں مانتا، کیسا مسلمان ہے؟ لہذا کل میں نے ایک ریکویسٹ آپ سے کی تھی کہ ڈیلی آپ 5 آیت 6 آیت 10 آیت جتنی بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کریے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے اسے۔ کبھی نہ کبھی کوئی آیت آپ کے سمجھ میں آئے گی اور آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کہ جب سمجھیں گے تو ہی اثر ہوگا، تو ہی فائدہ ہوگا۔
ہم ڈیلی نماز میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی ہم نے نماز میں یہ تصور کیا مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے ہماری نمازوں میں رقت نہیں رہ گئی، بس نماز ایک شکل بن کر کے رہ گئی ہے کہ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا تو مالک ہے کہ جس دن سے ہر کوئی گھبرایا ہوا ہے. یہاں تک کہ مولائے کائنات کی ماں جب دنیا سے جانے لگی تو رسول اللہ سے کہا کہ مجھے اپنے پیرہن کا کفن دینا، میں روز قیامت کی براہنگی سے ڈرتی ہوں. دیکھیں آپ، یہ مولا علی کی ماں ہے، روز قیامت کو یاد کر رہی ہے اور ڈر رہی ہے. وہ ماں ہے، ہم چاہنے والے ہیں، ماں ہو کر کے ڈر رہی ہیں. جائیے پڑھیے کتابوں میں، سنا بھی ہوگا آپ سے، روز قیامت سے ڈر رہی ہیں. اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جس دن ہم میں سے آپس میں کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں. ہماری آپ کی بات تو چھوڑیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ماں بیٹے کو دیکھ کر کے منہ چھپائے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیٹا ماں کو دیکھ کر کے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی. وہ دن ایسا ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اگر کام آئے گا تو کیا؟ مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئے گا. مال کو ذریعہ بنا لو آخرت کے اعمال کی تیاری کے لیے. اور جو کر رہے ہیں لہذا وہ مولائے کائنات کی ماں ہے جو قیامت کے دن سے ڈر رہی ہیں. سوچئے آپ. اور حق کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ جہاں حق کی بات آ جائے تو وہاں آل رسول کبھی خاموش نہیں رہے، کبھی خاموش نہیں رہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ علی نے، کل والی بات یاد ہے نا، کہ علی نے احتجاج نہیں کیا. اگر علی نے احتجاج نہ کیا ہوتا تو جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی. علی کے احتجاج کا نتیجہ جناب سیدہ کی شہادت ہے. اور اگر علی نے احتجاج نہ کیا ہوتا تو پھر منبر پر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھ کر کے علی یہ نہ کہتے کہ میرے لیے بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے کسی کی آنکھوں میں خس و خاشاک ہو یا گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو. یہ سب علی کا احتجاج ہی تو ہے. آج میں اس بات کو مکمل کروں، یہ سب علی کا احتجاج ہے. علی کو جو مسلمانوں کی حکومت تھی اس کی ضرورت نہیں تھی علی کو. آپ بتائیے، جو کائنات کا مولا ہو اسے مسلمانوں کی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن سارا معاملہ تھا خلیفہ رسول کا. خلیفہ رسول کا مطلب علی، دوسرا کوئی نہیں. تو علی کو احتجاج کرنا ہے، مسلمانوں کی حکومت کے لیے نہیں، اپنی خلافت کے لیے، اس خلافت کے لیے جو علی کو مسلمانوں نے نہیں دی ہے، اللہ نے عطا کی ہے. لہذا اپنے حق کے لیے، ورنہ وہ علی
ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تشبیہ دی ہے مولا نے مسلمانوں کی حکومت کو، اور تشبیہ دیتے ہوئے مولا کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت میری نظر میں بیمار بکری کی ناک سے بہنے والی رطوبت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کی نظر میں مسلمانوں کی حکومت کی حیثیت یہ ہے، بیمار بکری اور اس کی ناک سے بہنے والی رطوبت، اس سے بھی زیادہ ذلیل۔ لیکن مسئلہ مسلمانوں کی حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ خلیفہ رسول ہونے کا تھا، جو علی کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ لہذا علی کو اپنی آواز بلند کرنا تھا، احتجاج کرنا ہی تھا علی کو، اور علی نے احتجاج کیا۔ صرف علی نے ہی احتجاج نہیں کیا، جناب سیدہ نے بھی احتجاج کیا، علی نے بھی احتجاج کیا، سلمان فارسی نے بھی احتجاج کیا، اور علی کے جتنے چاہنے والے تھے سب نے احتجاج کیا۔ علی کا حق جب چھینا گیا، زہرا کا حق جب چھینا گیا، تو آواز بلند کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے رہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی کے ساتھ کیا کیا گیا، اور وہ باتیں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو عام طور سے آپ سنتے نہیں اور پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب سارے لوگوں نے بیعت کر لی، خلیفہ وقت کی بیعت ہو گئی جس کو بنایا گیا، تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ سب نے تو بیعت کر لی مگر علی نے بیعت نہیں کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، رسن باندھی گئی، علی کے گلے میں رسن باندھ دینا، رسی باندھ دینا آسان کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا۔ یہ رسول کی وصیت تھی جو علی کے ہاتھوں کو روکے ہوئے تھے، آسان کام نہیں تھا۔ کل کے بھگوڑے آج اتنے شجاع ہو گئے، آج اتنے بہادر ہو گئے کہ علی کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے آ گئے۔ یہ معمولی کام نہیں تھا۔ لہذا سنیے ہوا کیا تھا۔ جب سارے لوگوں نے بیعت کر لی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ علی نے بیعت نہیں کی۔ کہا اچھا علی نے بیعت نہیں کی تو علی کے پاس کسی کو بھیجا جائے اور جا کر کے علی کو بلا کر کے لے آئے۔ ایک شخص کو بھیجا گیا یہ کہہ کر کے کہ جاؤ اور جا کر کے علی کو بلا کر کے لے آؤ اور یہ کہو کہ تمہیں خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ خلیفہ رسول بلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کے بھیجا۔ یہاں علی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں اور نماز کے سوا میں دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا۔ علی گھر میں بھی اگر بیٹھے 25 سال تو خالی یوں ہی علی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے نہیں رہے۔ حکومت کسی کی بھی رہی ہو مگر ہر موڑ پر ہر جگہ علی ہی کام آئے گا، حکومت کسی کی بھی ہو۔ 25 سال علی نے کام کیا ہے، قرآن بھی جمع کر رہے ہیں، لیکن جب جب ضرورت پڑ رہی ہے تو علی کو بلایا بھی جا رہا ہے، علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے، علی وہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ لیکن علی آ رہے ہیں بار بار، جنہوں نے علی کا حق چھینا ان کے بلانے پر آ رہے ہیں۔ جانتے کس کے لیے آ رہے ہیں؟ دین کے لیے آ رہے ہیں، اسلام کے لیے آ رہے ہیں، اسلام کی ترقی کے لیے آ رہے ہیں، اسلام کا صحیح پیغام اور میسج لوگوں تک پہنچے، اس لیے علی آ رہے ہیں۔
کہ دربار میں آ کر کے کوئی بدگمان ہو کر کے اسلام کے حوالے سے یہاں سے نہ جائے، اس لیے علی آ رہے۔ اور ہم اگر ہوتے یا آپ ہوتے تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے سماج میں چاہے جو بات ہو جائے، دین کی بات ہو یا اسلام کی بات ہو، اگر ہماری ان سے پٹری نہیں کھاتی، نہیں بنتی ہے تو کیا مجال ہے ہم چلے جائیں ان کے پاس؟ اگر ہم کہیں گے کہ بھائی دین کا معاملہ ہے چلے جائیے، نہیں بھائی ہم نہیں جا سکتے، ہم ان کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اے علی والو، علی کی سیرت دیکھو، علی نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ صرف شہادت ہی قربانی نہیں ہے، ذرا قربانی کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ جن لوگوں نے حق چھینا ہے علی کا، وہ بلا رہے ہیں کہ علی آئیے آپ اور اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ علی چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ۔ یہ کس کے لیے؟ اسلام ترقی کرے، اسلام آگے بڑھے، اسلام پھیلے، اسلام لوگوں تک پہنچے، اس لیے علی کر رہے ہیں۔ ورنہ علی کہہ دیتے کہ ہم سے کیا مطلب، جب تم نے حکومت ہم سے لے لی ہے تو اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہی تو فرق ہے بنائے ہوئے خلیفہ میں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ میں۔ لہذا علی نے ہر جگہ مشکل کشائی کی۔ اور سنیے، جب وہ آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، کہا یا علی مسجد میں چلیے، آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ علی نے دروازہ کھولتے ہی کہا سب سے بڑا جھوٹ۔ سنیے، کہا یا علی مسجد میں چلیے، آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی علی نے کہا سب سے بڑا جھوٹ۔ کہا نہیں نہیں، انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، انہی کے وہاں سے میں ابھی آ رہا ہوں، انہوں نے ہی آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، تو یہ کون خلیفہ رسول پیدا ہو گیا ہے جو مجھے بلا رہا ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ اب یہ واپس گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے ایسا ایسا جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے تو خلیفہ مجھے بنایا تھا، یہ کون آ گیا؟ تو اب اگر واقعاً خلیفہ رسول ہوتے تو پلٹ کر کے علی کے پاس آ کر کے کہتے یا علی ہم اس دلیل سے خلیفہ رسول ہیں، ہم اس دلیل سے خلیفہ رسول ہیں، لیکن پلٹ کر کے نہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، کہ علی کے علاوہ کوئی اور خلیفہ رسول نہیں۔ لہذا یہ ناکام ہو گئے علی کو بلانے میں۔ اب دوسری بار پھر طے ہوا کہ اب پھر بھیجو علی کو بلانے کے لیے، کہ علی کو بلا کر کے مسجد میں لایا جائے۔ لیکن دیکھو جا تو رہے ہو، مگر اس بار یہ نہ کہنا کہ خلیفہ رسول نے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا کہہ کر کے بلائیں؟ کہا یہ کہو کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے کیسے پیترے بدلے جا رہے ہیں۔ کہا کیا کہیں؟ کہا یہ کہو کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ آیا، اس نے دق الباب کیا اور کہا یا علی مسجد میں چلیے۔ کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا امیر المومنین نے بلایا ہے۔ مولا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا یہ بھی جھوٹ۔ توجہ کیجیے، میں کسی منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں۔ کہا یہ بھی جھوٹ۔ کہا یہ کیسے؟ کیوں؟ کیسے؟
کہا تم جا کر کے ان دونوں سے کہہ دینا کہ جب میں ایک یہودی کی باغ میں کام کر رہا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین نہیں کہا، تو اب اگر کوئی یہ کہہ کر کے علی کو بلا رہا ہے کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مولا نے کہا نا یہ بھی جھوٹ، اب مولا بتا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، کہا جا کر کے ان دونوں سے کہہ دینا کہ جب میں یہودی کی باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہا تھا۔ عزیزو، علی کی ایک زندگی کے ہر قدم پر ایک پیغام اور ایک سبق اور ایک درس ہے ہمارے لیے۔ اتنا بڑا مولا ہوتے ہوئے، کائنات کا مولا ہوتے ہوئے، جنت کے منبر پر بیٹھ کر فرشتوں سے خطاب کرنے والا، پردے معراج کے پیچھے سے بولنے والا، یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کام یہودی کی باغ میں، اتنا بڑا انسان کائنات کا۔ آپ جانتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ مولا چاہتے تھے کہ دشمنوں کا پیسہ ادھر آئے، وہاں کام کرو اور پیسہ لاؤ ادھر محنت کر کے۔ علی نے کتنا بڑا درس دیا ہے۔ اگر آج میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ میں امامہ لگا کے آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کل آپ مجھے یہیں روڈ کے کنارے ایک ٹھیلے پر، ہاتھ گاڑی پر اگر آپ مجھے کوئی فروٹ بیچتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کیا تصور کریں گے؟ دیکھیے جو ذہنیت ہے نا، میں اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کیا تصور کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کیا سوچیں گے دیکھ کر کے؟ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پجاری ہو گئے۔ کچھ لوگ کہیں گے یار مولانا ہو کر کے یہ سب کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا آج ہمارے جو سماج کی سوچ ہے، وہ یہی ہے۔ اما جب مولا ہو کر کے محنت سے پیچھے نہیں ہٹے تو مولانا کیا ہے؟ سوچ بدلیے، فکر کو بدلیے اپنی۔ کسب معاش ایک عبادت ہے، عبادت۔ اگر اس راہ میں کوئی مر جائے تو شہادت کا درجہ ہے جو کر رہے ہیں آپ۔ لہذا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہودی کی باغ میں پیڑ کو پانی دے رہا تھا، پیڑوں کو، تو اس وقت رسول اللہ اپنے 40 اصحاب کے ساتھ باغ میں تشریف لائے۔ کتنے اصحاب؟ 40، ایک دو نہیں، 40 اصحاب کے ساتھ جب تشریف لائے تو رسول اللہ نے سب سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر کے سلام کرو، جا کے کہہ دینا۔ کیا اس وقت کو بھول گئے؟ رسول نے کہا کہ سب سے مخاطب ہو کر کے 40 اصحاب سے کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر کے سلام کرو۔ تو اصحاب میں سے 38 لوگوں نے بلا تکلف علی کو امیر المومنین کہہ کر کے سلام کیا، مگر تم دونوں اکڑ گئے ویسے ہی جیسے شیطان اکڑ گیا تھا۔ دیکھیے مولا کا جملہ ہے، جا کے کہہ دینا تم دونوں اکڑ گئے ویسے ہی جیسے شیطان اکڑ گیا تھا، اور تم نے اس وقت رسول اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟
دیکھیے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ آگے کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جا کر کے کہہ دینا یہ واپس آیا، اور آنے کے بعد اس نے ساری بات سنا دی۔ اسی کے بعد پورا ہجوم آیا جناب سیدہ کے دروازے پر، اور آگ اور لکڑی لے کر کے آیا، جناب سیدہ کے در کو جلایا، اور جلانے کے بعد علی کو لے کر کے دربار میں گئے۔ سنیے، میں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علی کو دربار میں لے کر کے گئے۔ جب علی دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ ان کی بیعت کر لو۔ مولا نے کہا کس کی؟ کہا ان کی۔ اب اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتے، ان صاحب نے خود بڑھ کر کے کہا کہ یا علی، سب نے بیعت کر لی ہے، آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ علی نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر کے صاحب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد علی نے پوچھنا شروع کیا۔ جانتے ہیں علی نے کیا پوچھا؟ علی نے پوچھا یہ بتاؤ، خانہ کعبہ میں میں پیدا ہوا یا تو پیدا ہوا؟ خانہ کعبہ میں در میری ماں کے لیے بنا یا تیری ماں کے لیے بنا؟ آسمانی کتابوں کی تلاوت میں نے کی یا تو نے کی؟ رسول کی آغوش میں آنکھ میں نے کھولی یا تو نے کھولی؟ یہ جواب دیا جا رہا ہے اس کو کہ جس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ رسول کی نصرت کا وعدہ تم نے کیا یا میں نے کیا؟ یہ بتاؤ شب ہجرت رسول کے بستر پر میں سویا یا تم سوئے؟ یہ بتاؤ کہ بدر و احد میں رسول کی مدد میں نے کی یا تم نے کی؟ تلوار میں نے چلائی یا تم نے چلائی؟ یہ بتاؤ کہ خندق میں عمرو بن عبدود کو میں نے قتل کیا یا تم نے قتل کیا؟ یہ سب علی پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد علی کہتے یہ بتاؤ باب خیبر کو میں نے اکھاڑا یا تم نے اکھاڑا؟ پتھر پر علم میں نے گاڑا یا تم نے گاڑا؟ علی پوچھتے جا رہے ہیں۔ جو صاحب خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ، یا علی آپ۔ کل وہ جب یا علی یا علی یا علی کر رہے تھے تو کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ یا علی آپ، یا علی آپ۔ علی ایک ایک فضیلت کو بتاتے جا رہے ہیں، سامنے سے صرف یہی جواب آ رہا ہے یا علی آپ، یا علی آپ۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ علی کے کان میں ایک آواز آئی، اب تو سب نے بیعت کر لی ہے۔ اتنا سب سننے کے بعد کہتے ہیں اب تو سب نے بیعت کر لی ہے۔ ابھی علی کچھ جواب ہی دیتے کہ ایک صاحب نے، دوسرے صاحب نے پلٹ کر کے کہا یا علی آپ سے کوئی بات میں جیت نہیں سکتا ہے، آپ سے بات میں کوئی جیت نہیں سکتا ہے، آپ بیعت کریے، اور اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ سنیے،
یہ بھاگنے والے علی کو یہ دھمکی دے رہے ہیں، جہاں جو ہے بھاگنے کو بھی ایک فضیلت بنا دی گئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بیعت آپ کر لیجئے ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جب علی نے اتنا سنا تو ایک مرتبہ علی نے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک مرتبہ علی نے اس ملعون کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، کمر سے پٹکے کو پکڑا اور اٹھایا۔ جب علی نے اٹھایا نا تو دشمن بھی یہ منظر دیکھ کر کے کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی، اور اٹھا کر کے زمین پر پٹکا اسے جو ابھی ابھی قتل کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ زمین پر پٹکنے کے بعد علی نے ایک مرتبہ اس کو سینے کے بل زمین پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد اپنے گھٹنوں کو اس کی پیٹھ کے اوپر رکھا اور اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کے اس کی ناک کو زمین پر رگڑ دی۔ یہ قتل کی دھمکی دینے والا اسی دربار میں علی نے اس کا یہ حال کیا۔ جب علی نے زمین پر اس کی ناک کو رگڑا تو ایک مرتبہ چاروں طرف ایک ہنگامہ ہوا، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے علی کو روکا جائے۔ تو اب سب لوگوں نے ایک آواز بلند کی، یا علی آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، یا علی آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں آؤ دیکھو، یہ اصحاب رسول واسطہ دے رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں۔ آپ کو رسول کا واسطہ چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے۔ جب رسول کا واسطہ دیا گیا علی کو تو علی نے چھوڑ دیا اسے۔ آج ہمارے یہاں بھی جب طیش اور غصے میں لوگ آتے ہیں تو انہیں کتنا بھی واسطہ دیجئے وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے، اتنے غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ آئیے، یہ ہے علی کی سیرت، کتنا بھی غیظ و غضب ہے مگر جہاں رسول کا واسطہ دیا گیا علی رک گئے۔ میں سمجھ رہا ہوں بات آپ تک پہنچ رہی ہے، علی ٹھہر گئے، اور رکنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے روضہ رسول کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، دیکھ رہے ہو کہ مجھ پر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، روضہ رسول کی طرف مخاطب ہو کر، اور اس کے بعد کہا آج اگر حمزہ اور جعفر ہوتے تو میرا ساتھ دیتے، میری مدد کرتے۔ علی نے اس وقت دربار میں حمزہ کو بھی یاد کیا اور جعفر کو بھی یاد کیا۔ بس میں نے بات کو اب ختم کیا۔ علی نے یاد کیا حمزہ کو، جعفر کو، کہ آج اگر حمزہ اور جعفر ہوتے تو میرا ساتھ دیتے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد نقیب ابن جعفر سے سوال کیا کہ یہ جو علی نے کہا کہ آج اگر حمزہ اور جعفر ہوتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ جعفر علی کے بھائی ہیں مگر علی سے بڑے ہیں، حمزہ علی کے چچا ہیں مگر علی سے بڑے ہیں۔ یہ اگر ہوتے تو کس طرح سے علی کی ولایت کا اقرار کرتے اور علی کا ساتھ دیتے؟ ان کی نظر میں معیار یہ تھا کہ وہ بڑے تھے۔ جو کریں، یہ بڑا ہونا ہی تو سب کچھ بگاڑ کے رکھا ہے۔
کہا بڑے تھے، آج ہوتے تو وہ کیسے مدد؟ تو ایک مرتبہ ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نے نقیب ابن جعفر نے جواب دیا کہ علی نے جو کہا وہ سچ کہا، کہ اگر آج حمزہ اور جعفر ہوتے تو وہ علی کی مدد کرتے۔ تو ایک مرتبہ شاگرد نے پھر سوال کیا کہ حمزہ تو چچا تھے، بڑے تھے، کیسے ساتھ دیتے؟ کہا جیسے ابو طالب نے رسول کا ساتھ دیا۔ جو کر رہے ہیں کہ جہاں دشمن بھی علی کے حق کو جانتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنا جاننے والا بھی چھپا لے۔ تو عزیزو، علی کی سیرت، علی کا پیغام یاد رکھیے گا۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو تو علی نے عمل کے میدان میں اسے کر کے دکھایا ہے۔ اور جہاں حق کی بات آئی تو اپنے حق کے لیے احتجاج بھی کیا ہے، اپنی آواز کو بھی بلند کیا۔ اتنے میں جناب سیدہ زخمی حالت میں دربار میں آ گئی، اور دربار میں آنے کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں کہ علی کو چھوڑ دو، اگر علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ روضہ رسول کی دیواریں بلند ہونے لگیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت آ جائے۔ علی کو لے کر کے فاطمہ دربار سے چلی، مگر علی بھی یہ کہہ کر کے آئے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے بڑے احترام سے کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے صرف کہا تھا کہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی تو قیامت آ گئی، روضہ رسول کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ صرف کہا مگر اپنے بال کو کھولا نہیں، اپنے بال کو پریشان نہیں کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر کے اپنی نواسی زینب کے سر کو دیکھ لیجئے، جہاں کربلا کے میدان میں بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں بیویوں کے سروں سے کس طرح سے چادر چھینی گئی ہے؟ ارے نیزہ چبھو چبھو کر کے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، خیمے جل گئے، مال و اسباب لوٹ لیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئی۔ ہاں عزادارو، میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اب ایک وقت وہ آیا کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس قافلے کو مقتل کی طرف سے گزارا گیا۔ جب مقتل کی طرف سے یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، تو جناب سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ کر کے رک گئے، ٹھہر گئے، اور شاید یہ سوچ رہے تھے سید سجاد، اے بابا، آپ کا بیٹا آج
کتنا مجبور ہے کہ آپ کو غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں دے سکتا، دفن نہیں کر سکتا۔ 3 دن تک کربلا کی جلتی زمین پر حسین کا لاشا پڑا رہا۔ آزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھتیجے کی طرف نگاہ کی تو جناب زینب کو ایسا محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی سید سجاد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ سید سجاد کے توجہ کو ہٹایا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا اور گرانے کے بعد سید سجاد کے قریب آئی اور آ کر کے کہتی ہے بیٹا فکر نہ کرو، ایک دن تمہارے بابا کا یہاں روضہ بنے گا، تمہارے بابا کے چاہنے والے تمہارے بابا کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہاں ہاں، زینب ایک یتیم کو تسلی دے رہی ہے لیکن زینب کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ ہاں زادارو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب ایک روایت سنیے اور مجلس تمام ہے۔ یہ قافلہ جب کربلا سے چلا ہے نا، ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا۔ اب جب رک گیا تو ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ قافلہ کیوں روک دیا گیا، قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ فوجیوں نے، سپاہیوں نے آ کر کے بتایا کہ جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں مگر وہ نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے کام کیا جائے۔ ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتے ہوئے سید سجاد کی طرف آیا۔ سید سجاد نے بابا کے سر کی طرف دیکھا، کہا اے بابا، ارے آپ کو تو اپنے بیمار بیٹے کی حالت پتا ہے۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آواز آئی حسین کے سر سے، اے بیٹا سید سجاد، ارے میں کیا کروں، اس لیے کہ میری سکینہ اس قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اب آخری جملہ سنیے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ میری سکینہ اس قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب اونٹ سے نیچے اتری، بیابان کی طرف چلی، آواز دے رہی ہے، آخری جملہ سنیے عزادارو، آواز دے رہی ہے، سکینہ کہاں ہو، سکینہ آواز دو، اے سکینہ کہاں ہو۔ ایک مرتبہ آواز دیتے دیتے جناب زینب نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے۔ قریب گئی، قریب جانے کے بعد کہتی ہے، اے بی بی، ارے تم کون ہو کہ جو اس بچی پر اتنا رحم کر رہی ہو؟ اس لیے کہ جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، ارے تم کون ہو کہ تم نے اس بچی پر اتنا رحم کیا؟ آزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے اپنا نقاب پلٹا، آواز دی، اے زینب، ارے تم نے اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ لعنت